ناظرین، امتحانات کے بعد عام دنوں میں طالب علموں کی کیا سرگرمیاں ہیں، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کالج اسٹوڈنٹ نومی. اسٹوڈنٹ اسٹڈی 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 اسٹڈی، ہر وقت اسٹڈی. ہمارا نام تو اسٹوڈنٹ کی جگہ کتابوں کا پانڈی ہونا چاہیے. صبح اٹھ کے کالج جاتے ہیں، کالج سے واپس آتے ہیں، اکیڈمی چلے جاتے ہیں، اکیڈمی سے واپس آتے ہیں، کالج کا کام کرتے ہیں، کالج کا کام ختم ہوتا ہے، اکیڈمی کا کام شروع ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ڈیڈی کی وہی ایک فکس رٹ، کدی پڑھ بھی لیا کر، امی کا بھی وہی فکس ڈائلاگ، اگ لگے تیرے موبائل نو. اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تم طالب علم ہو، تمہارا بنیادی کام پڑھنا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. موبائل اور ٹیلی ویژن تو بڑی دور کی بات ہے. اسٹوڈنٹ کو نہ سانس لینا چاہیے، نہ کھانا کھانا چاہیے، نہ کپڑے بدلنے چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ اٹھنا چاہیے. صرف پڑھنا چاہیے، صرف پڑھنا چاہیے. آپ جیسے انکل ہوتے ہیں جن سے تانگ آ کے پھر بندہ انگلش فلمیں دیکھنی شروع کرتے ہیں. صرف ہر وقت آپ لوگ پڑھائی کا آرڈر ہی دیتے ہیں. آپ کی پڑھائی کے آرڈر سے تانگ آ کے پھر ہم لوگ کتاب کھول کے تو موبائل پہ میسج کرتے رہتے ہیں. اچھا، آپ کو اسٹڈیز اتنی بری لگتی ہیں تو یہ کتابیں کیوں اٹھائی ہیں آپ نے؟ انہی جیسے لوگوں سے تنگ آ کے. اور ہم نے کوئی اس کتاب کے اوپر دال رکھ کے تو نہیں کھانی ہوتی، رکھ کے دیکھ لیں گری جائے گی دال. تو کتابوں کا کیا کرنا ہے؟ سرکاری کالج میں ہم پڑھتے ہیں، گورنمنٹ نے وہاں پہ کوئی فیسلٹی تو دی نہیں ہوتی. پھر نیند آ جاتی ہے تو تکیے کی جگہ کتابیں ہی سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں. تو کلاس رومز میں تکیے پرووائڈ کیے جائیں آپ کو؟ تو اور کیا، گورنمنٹ کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں نیند آ جاتی ہے. سر بھی صرف ایک ایگزامپل کروا کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں باقی کام گھر سے کر کے آ جانا. تو پھر اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ حاضری بھی جو ہے وہ مانیٹر لگاتا ہے. سر تو خود حاضری بھی نہیں لگاتے. میں نے سر سے کہا مجھے مانیٹر بناتے تھے، کہتے ہیں کہ تم تو سٹار کی جگہ فل مون لیتے ہو، تم نے کہاں سے مانیٹر بننا ہے؟ فل مون گول ہوتا ہے نا. ایک دفعہ میرا ایک فرینڈ مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ نومی تمہارا میتھ کا رزلٹ آسمان پہ نظر آ رہا ہے. میں نے باہر نکل کے دیکھا تو 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا. اچھا نومی، چلیں یہ بتائیں کہ آپ کا انگلش اور میتھ میں سے فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ انگلش اور میتھ میں سے معافی چاہتا ہوں، کوئی چوائس تو اچھی دیں. کیا مطلب؟ انگلش اور میتھ، یہ یا تو کہہ لیں گے انگلش اور چیٹنگ میں کیا پسند ہے، یا میتھ اور فیس بک میں کیا پسند ہے. ایک چوائس تو ایسی ہونی چاہیے جس کو بندہ پسند کر لے. ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فیس بک. ایگزیکٹلی. آپ ایسے معافی چاہتا ہوں، آپ گورنمنٹ کو بھی غلط گائیڈ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ فیس بک نہیں ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ صحیح بتائیں گورنمنٹ کو کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کا پیٹرول اور موبائل کا بیلنس ہے. موٹر سائیکل کا پیٹرول الگ ہوتا ہے؟ ہاں الگ ہوتا ہے. گاڑی میں تو 2-3 ہزار کا پڑتا ہے، 30-35 والا ہوتا ہے موٹر سائیکل کا. کبھی 25 کبھی 20 کا. کترا کترا کر کے ہم موٹر سائیکل میں ڈلوا کے تو پھر دریا پہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ لوگ تو جا کے کہتے ہیں ٹینکی فل کر دو، ہم نے تو کہنا ہوتا ہے ٹینکی گلی کر دو. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا موبائل کا بیلنس ہے. کیا کرنا ہوتا ہے تم نے بیلنس موبائل کا؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. آپ لوگوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے ہی ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو ہی ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ اکیڈمی پہنچ گئے ہیں، کالج پہنچ گئے ہیں. پھر نہ بتائیں تو اس کا علیحدہ سے آپا. جب کلاس روم میں ہوتے ہیں، بیل بند کی ہوتی ہے، مس بیل دیکھ کے پھر آپ لوگوں کو ہی فون کر کے بتانا ہوتا ہے کہ کلاس میں تھے اس لیے بند. اچھا، یہ احسان بھی الٹا ہم پہ ہے کہ ہماری وجہ سے تم لوگ موبائل رکھتے ہو. نہیں تو اور کس کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ہمیں موبائل لے کے بھی اسی لیے دیا ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ کہاں ہو. ہمارے پہ کوئی احسان نہیں کیا ہوتا. اپنی طرف سے سائنس کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہو اس وقت. اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے تو پھر موبائل سے پوچھا کریں نا. بتانا تو ہم نہیں ہوتا ہے، موبائل نے تو بیچ میں سے نہیں نا کہنا ہوتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے تم ابو سے جھوٹ بولتے ہو نا؟ بولنا پڑتا ہے، پھر کیا کرے، مار کھائیں جا کے گھر. ایک دفعہ میں نے اسکول سے پھٹا مارا ہوا تھا. پھٹا مارا کیا مطلب؟ آپ نہیں سمجھتے، آپ نے تو نہیں مارا کبھی پھٹا. کیا مطلب یار؟ بڑے ہو کے بھول جاتے ہیں سارے. اسکول سے دوڑا ہوا تھا، یا نہیں تھا اسکول میں، دوستوں کے ساتھ نشتر پارک چلا گیا. ادھر بیٹھے ہوئے تھے گراؤنڈ میں گپے مار رہے تھے، ڈیڈی کا فون آ گیا.
فون آیا, میں نے آن کر کے آہستہ سے کہا ڈیڈی کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹیچر پڑھا رہے ہیں. اچھا, مجھے کیا پتا تھا, پیچھے سے ایک دم ایک بندے نے آواز لگا دی, چتری والے کیلے. پھر پکڑے گئے؟ ڈیڈی غصے میں آ گئے, کہتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا ٹیچر ہیں وہ, چتری والے اور سادے کیلے میں فرق بتا رہے ہیں. میں نے فون بند کر دیا, گھر گیا تو ڈیڈی کہتے ہیں ہاں بھائی سر نے کیا بتایا ہے, چتری والے اور سادے کیلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا ڈیڈی ابھی ہمیں پوری سمجھ نہیں آئی تھی, سر کے پہلے ہی سارے بک گئے تھے. بہت مارا اس دن ڈیڈی نے. ہاں, مجھے کہتے ہیں تم سادے کیلے, اور اس کے بعد مارنا شروع کر دیا. میرے سارے جسم پہ نیل پڑ گئے. میں نے کہا نیل ڈال دیے سارے جسم پہ. کہتے ہیں اب تم چتری والے کیلے بن گئے. ڈیڈی کی بڑی جاسوسی طبیعت ہے, پتہ نہیں جوانی میں ابن سبھی پڑھتے رہے. ایک اور دن ہم دوستوں نے کالج سے پھٹا مارا ہوا تھا, ہم سینما میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے تھے. ڈیڈی کا فون آ گیا, اب سینما میں فلم چل رہی ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. میں نے سمجھا اچھی کا فون ہے, میں نے آن کر کے کان کے ساتھ لگا لیا. گانا چل رہا تھا فلم کا. مجھے کہتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہہ دیا ڈیڈی میوزک کی کلاس چل رہی ہے. ساتھ ہی گانا بند ہو گیا, سلطان رائی نے بولنا شروع کر دیا. ڈیڈی کو شک پڑ گیا, کہتے ہیں بیٹا میں ابھی تمہارے کالج آ رہا ہوں. ادھر سے سلطان رائی نے کہا ایتھے ہی رک جا جٹا. بس اس دن میں گھر گیا ہوں, میں چھپتا ہوا گھسا ہوں گھر میں. آرام سے میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا. آخری سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا, پیچھے سے ڈیڈی کی آواز آئی ایتھے ہی رک جا جٹا. بس مارنا شروع کیا انہوں نے. میں نے بہت کہا, میں نے کہا رک جائیں, میری بات تو سنیں, خدا کے لیے رک جائیں. کہتے ہیں نہیں اب سلطان رائی کے کہو ایتھے ہی رک جا جٹا, تمہارے کہنے پہ بیٹے نہیں رکوں گا آج. سب سے زیادہ مار پڑی تھی اس دن مجھے. اچھا, اس کا مطلب اس دن کے بعد سے مار نہیں پڑی آپ کو اس طرح؟ نہیں, اس کے بعد تو اس سے بہت زیادہ پڑی ہے. وہ میں پچھلا شیڈول بتا رہا ہوں. ہاتھ کھل گیا نا پھر ابو کا. ابو کا قصور نہیں ہے, ابو کی ویسے بڑی اچھی طبیعت ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے مضمون کون کون سے رکھے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ اسے کہاں کہاں رکھیں تو بہت چیختا ہے. چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا.